علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام دعوت و تبلیغ کا ماہانہ جو اس بار بدلہ میں ہے، جس میں آپ لوگ شامل ہیں، ان پروگراموں کا مقصد جو ہے اعلی کلمت الحق کو بلند کرنا۔ اکثر لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا کوئی ذاتی مفاد ہوگا، کوئی باہر سے ان کو مال آتا ہوگا، یہ تفریق پیدا کرتے ہیں امت کے اندر، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، جو جن کی رائے ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے کہ ہماری کوئی تفریق نہیں، نہ ہم کوئی تفریق کرنا چاہتے۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کی توحید کو بلند کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر کے دکھانا ہے، بس یہی مقصد ہے۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا، اللہ کے فضل و احسان سے ہر مبلغ نے کوشش کی، جتنا اللہ پاک نے ان کو توفیق دی، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ میری گزارش تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ زیادہ تر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مہمان لوگ بھی ہیں۔ میری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ ایک فکر پیدا کی جائے۔ دیکھیں، اسلام میں دو چیزیں آئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ذکر ہے۔ ذکر بھی ایمان کے بعد لازمی ہے۔ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ کسی اور کا ذکر نہ کرو، یہ بھی ایک شرط ہے۔ ورنہ ایک مثال ہے، ضرب المثل، کہ ایک نقطہ جو ہے نا پوری عبارت کو بدل دیا کرتا ہے۔ یہ بیان بھی ہوتا ہے اکثر کہ آپ محرم کے نیچے صرف ایک نقطہ لگا دیں، ہا کے نیچے ایک نقطہ لگا دیں، یہ ہا نہیں رہے گا، یہ جیم بن جائے گا۔ یہ محرم سے کیا بنے گا؟ مجرم بن جائے گا۔ یہ شرک کا خفیف جو نقطہ ہے، اگر اس کو چیک نہ کیا گیا، اپنے ایمان اور عمل اور عقیدے کو صاف نہ کیا گیا، تو یقیناً یہ دیکھنے میں محرم ہوگا لیکن حقیقت میں مجرم ہے۔ یہ بہت بڑی ایک غور طلب بات ہے۔ ذکر آپ کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ ذکر ہے، توحید بیان ہو رہی ہے، یہ ذکر ہے۔ اب اس سے اگلی بات جو ہے وہ ہے فکر۔ ذکر کے بعد فکر۔ اگر آپ نے اس پہ توجہ نہیں کی، فکر نہیں کیا، تو آپ کا سننا بے مقصد، آپ کا سنانا بے مقصد، آپ کا وقت دینا بے مقصد۔ تو میں معزز ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پہ غور بھی کرنا ہے نا، کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ پھر اگلا معاملہ اللہ کا، اللہ فرماتا ہے یہدی من ینیب، راستہ میں دیتا ہوں، رکاوٹیں میں دور کرتا ہوں۔ تو آج ہم نے
ایک فکر کرنی ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ۔ عربی کے بھی ایک قاعدے اور اصول ہوتے ہیں، جس طرح ہر زبان کے اصول ہیں۔ یہ تکونو جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے، اس کو خطاب کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ مومنوں کو۔ آپ اس سے پہلی آیت پڑھیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ مخاطب کون ہوئے؟ مومن ہوئے، مشرک مخاطب نہیں ہے، کیونکہ جو مشرک ہے اس کے بارے میں فرمایا کالذین، ان لوگوں کی طرح، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ تفرقوا، جنہوں نے اختلاف کیا، جدا جدا کیا، ضد کی، اناد کیا، اپنی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے، جماعت کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنی بات کو اجاگر کرنے کے لیے۔ کس بات سے اختلاف کیا؟ من بعد ما جاءہم البینات۔ البینات، یہ البینات کس کا خطاب ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے۔ البینات یہ قرآن حکیم ہے۔ بین بہت کچھ ہوگا، پوری کائنات دلیل ہے۔ بین کا معنی ہوتا ہے کلی دلیل۔ سورج بھی ایک دلیل ہے، بین ہے۔ چاند بھی ایک دلیل ہے، رات بھی ایک دلیل ہے، زمین بھی ایک دلیل ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دلیل ہے، لیکن یہ البینات نہیں ہے۔ البینات صرف قرآن ہے۔ من بعد جاءہم البینات، جب قرآن آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، پھر اختلاف نہیں کر سکتے۔ اگر اختلاف کرو گے تو کالذین والوں میں شمار ہو جاؤ گے، مومنوں میں شمار نہیں ہوگا۔ کیونکہ آگے جو خبر آ رہی ہے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جنہوں نے اختلاف کیا ان کو بڑا عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ یہ خبر بھی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ اب اس ایماندار کی کیٹیگری کے لوگ، جماعتیں، گروپ آپ چیک کر لیں، لا تعداد موجود ہیں، لیکن تفرقہ کیوں ہے؟ سوچیں ذرا۔ ایک ہوتا ہے اختلاف، ہو سکتا ہے، سب میں ہو سکتا ہے۔ ایک دلیل پہ ہوتا ہے، ایک بے دلیل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف۔ تفرقہ کب بنتا ہے؟ جب اختلاف سے بات آگے چل کر ضد پہ آتی ہے، پھر بنتا ہے تفرقہ۔ یاد رکھیے، اختلاف پہ یا دلیل پہ کبھی فرقہ نہیں بنتا۔ آج مسلمانوں کے اندر ایک ہے نام کے مسلمان جن کے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو شرک کو ترک کر کے مومن اور موحدوں کی صف میں آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ایک کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کا مشن ایک، سب کا مشن توحید ہے یا نہیں؟ ہر موحد کا مشن کیا ہے؟ توحید، اثبات توحید، رد شرک، یہ مومن کا مشن ہے۔ اگر یہ واقعہ ہی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایک شخص مومن کا ذکر کرتا ہے کہ جب اس نے رسولوں کی دعوت کو سنا تو دوڑتا ہوا آیا، کسی نے بلایا نہیں۔ جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، ایمان ٹکنے نہیں دیتا، ایمان تو خون کو گرما دیتا ہے، حق کو ڈھونڈتا پھرتا ہے ایمان والا کہ کہاں حق ملے اور میں اس کے اندر ضم ہو جاؤں۔ لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ حق مانتے ہوئے بھی تفرقہ اختلاف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ہم نے آنکھوں کے اوپر اینک لگائی ہوئی۔
قرآن حکیم اعلان کر کے کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. دو معنی ہیں اس کے. ایک امام کا معنی اگر رب دیکھا جائے تو اعمال نامہ ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کی اطاعت کے اندر چل رہا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ پکارا جائے. کیا آپ لوگ یہ بہتر سمجھتے ہو کہ کسی ایسے فرقے بنانے والے طاغوت کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ یا فرقے ختم کرنے والے محمد رسول اللہ کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر فرقہ چھوڑنا پڑے گا، اختلاف چھوڑنا پڑے گا. ہاں دلیل پہ آپ کا حق ہے، دلیل پہ آپ کا حق ہے کہ آپ اختلاف کریں. اگلا بندہ اگر دلیل کو مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو اللہ پاک سورہ انعام کے اندر بھی اس کی اجازت دے رہے ہیں. کیا فرمایا؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. چھوڑ دو، اعراض کرو، ایک طرف ہو جاؤ ان لوگوں سے جن لوگوں نے دین کی بات تو کی ہے لیکن دین کو مذاق سمجھتے، اپنی مرضی کا دین ہو تو مان لیتے، مرضی کے خلاف ہو تو انکار کر دیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول کے صحابہ، اے قیامت تک آنے والے مومنوں، تمہیں یہ حکم ہے کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، دین کے اندر سیریس ہے ہی نہیں وہ لوگ. مومن جب بھی کسی کو چھوڑتا ہے تو اس وقت چھوڑتا ہے جب وہ دین کا مذاق بنا رہا ہو، جب وہ فرقہ بنا رہا ہو، جب وہ بلا وجہ اختلاف پیدا کر رہا ہو. آج ہمارے اندر ایک بہت بڑی مشکل آن پڑی ہے، بیماری نہیں کہوں گا، مشکل، فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے. وجہ ہم نے بزرگوں اور اکابرین کو وہ درجہ دے دیا ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے کر دیا وہی اتھینٹک ہے، یعنی کہ جو درجہ ہمیں اللہ کی کتاب کو دینا چاہیے تھا وہ درجہ ہم نے اپنے اکابرین کو دے دیا. معاہدوں کی بات کر رہا ہوں، غیر معاہدوں کی نہیں. جو اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، باقیوں سے تو انشاءاللہ نمٹتے رہیں گے. جو توحید کا دعویٰ کرے اور جب اس کے اکابر کے اندر کوئی غلطی ہو اس کی اصلاح کرنے کی کوئی کوشش کرے تو خیر خواہ بن کر یہ اپنے اکابر کے سامنے اس طرح پیش نہیں ہوتا کہ جناب مہربانی کریں فلاں نے مجھے یہ بات کہی ہے اور بات درست ہے، آپ کی سوچ اللہ کی کتاب کے خلاف جا رہی ہے، مہربانی کر کے اس کو بدل لیں. یہ نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ جہاں میرے اکابرین ہیں وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. میرے حضرت نے یہ کر دیا، میرے حضرت نے یہ کر دیا، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، انہوں نے اتنا علم پھیلایا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. ارے اللہ کے بندے، اس نے جو کیا اس کے ذمہ تھا، اللہ نے اس کو اس کی استطاعت دی تھی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر کسی سے اللہ کام لیتا ہے تو اس کی ہمت بھی اس کو عطا کر دیتا ہے. جو کام اس نے کیا، کیا خوب کیا، کیا اچھا کیا، لیکن تھا تو بشر، انسان تھا نا. غلطی انسان سے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس کے کام کو خوب سراہو، لیکن کم از کم للہ اس کی غلطی کو تو نہ سراہو، اس کی غلطی کو غلط تو مان لو تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے. معاہدوں کے اندر یہ سب سے بڑی بیماری ہے. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. ایک جماعت اللہ کے فضل سے اس اللہ کی زمین کے اوپر اٹھی ہے. ایک شخص نے کوشش کی، نام ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی. جتنا اس کے پاس علم تھا
جتنے اللہ نے اس کو اسباب مہیا کیے اس نے اپنے کام کے اندر انصاف کیا، خوب محنت کی، کراچی کی ساحل سے چلا ہے اور خیبر کی چٹانوں تک اس کی آواز گئی ہے۔ یہ کوہستان کے پہاڑوں کے اندر یہ آواز اٹھی ہے، بغیر جذبے کے نہیں اٹھی۔ اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے بعد والے ایسے مرعوب ہوئے، انہوں نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے، اس کو سراہنا شروع کر دیا کہ جو ڈاکٹر عثمانی نے کیا وہی دین ہے، اس کے بعد آگے دین کوئی ہے نہیں۔ جبکہ کتنی غلطیاں تھیں، کتنے شعبے رہ چکے تھے، ہم اس کو برا نہیں کہتے، ممکن ہے کہ اس کے سامنے یہ چیز آئی نہ ہو، اس نے غور ہی نہ کیا ہو، اس نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، لیکن آج اللہ نے تیرے سامنے جو پردہ اٹھایا ہے، جو کام تو نے کرنا تھا، تو صرف اس لیے رک گیا کہ ڈاکٹر عثمانی نے نہیں کیا، میں بھی نہیں کرتا۔ یہی شرک ہے، یہی شخصیت پرستی ہے۔ اللہ کے بندو، سب سے بڑا جرم ایمان قبول کرنے کے بعد جو ہے نا، اللہ کے نزدیک جو مالک نے نمبر 1 بیان کیا ہے وہ تفرقہ ہے، اس کے بعد نفاق ہے۔ بعض لوگ ہمارے جلدی کرتے ہیں، یہ نفاق اور چیز ہوتا ہے، انفاق اور چیز ہوتا ہے۔ یہ نفاق اور انفاق میں فرق کرنا ہے۔ نفاق منافقت کو کہتے ہیں اور انفاق جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اس کو بولنے میں، کیونکہ ہم مبلغ لوگ ہیں اور ہمیں تو لوگ دوربین سے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی غلطی ان کی نظر آئے اور ہم ان کے پیچھے ڈھول بجائیں۔ بار کیف اب فرقے کی وجہ، میں نے ایک آیت کا حصہ پڑھا تھا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اصل سبب یہی ہے۔ جب ہم کسی شخصیت کو وہ مقام عطا کر دیتے ہیں جو مقام کا وہ حقدار نہیں ہوتا، تو نتیجہ غلب نکلتا ہے، اور غلب جو ہوتا ہے وہ افراط و تفرید کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پہ میں اپنی بات کروں گا، ایک اور موحد جماعت ہے، دیندار جماعت ہے، حق تو یہ بنتا ہے کہ صاحب یاسین کی طرح جہاں بھی دعوت توحید ہو رہی ہو میں بھاگ کر وہاں ان کا ساتھ دوں، اور وہ کتنا پیارا پیغام دے رہا ہے، ذرا غور کریں۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم تم رسولوں کے پیچھے چلو، میں بھی ان کے ساتھ چل رہا ہوں۔ یعنی ایمان مومن معاہد کا مشترک ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر عمل بھی مومن معاہد کا مشترک ہوتا ہے، چاہے وہ مومن پہاڑ میں رہتا ہو، چاہے وہ مومن صحرا میں رہتا ہو، چاہے وہ مومن شہر میں رہتا ہو، چاہے وہ دیہات میں رہتا ہو، جب مومن ہے تو پھر اس کے لیے اطاعت رسول اللہ کی ایک جیسی ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اچھا، تھوڑی بہت کمیاں کوتاہیاں آتی ہیں۔ ایک آیت میں نے اور بھی پڑھی تھی، جب سمجھانے کے بعد کوئی نہ سمجھے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، کیونکہ انہوں نے دین کو مذاق بنایا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ اب یہاں ضد آ گئی ہے، یہ ہمارے پاس نہیں آیا، ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس نے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اس نے ہمارے پروگرام کو فالو نہیں کیا، ہم ان کے پروگرام کو فالو نہیں کریں گے۔ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ جو نہیں آیا اس سے پوچھا ہے، سوال ہے نا، جو نہیں آیا اس سے پوچھا کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ آپ کو ریزن دے کہ میرے بھائی فلاں وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کی طرف سے، آپ کے سیٹ اپ کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے، اس لیے میں اختلاف نہیں چاہتا تھا، فساد نہیں چاہتا تھا، میں رک گیا، تو حق بنتا ہے کہ آپ اس کی اس شکایت کو دور
کرے، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اگر وہ اس کی غلط فہمی ہے تو پھر آپ اس کو کتاب و سنت کے ذریعے سے اس کی اصلاح فرما دیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اب ہے دوسرا طریقہ، ابھی آپ کو میں ایک حاضر مثال دیتا ہوں۔ جمعہ والے دن ہماری ایک میٹنگ ہوئی، اہل و رائے بیٹھے، ذہن میں ایک درد اٹھا، دل میں درد اٹھا، سوچ آئی ذہن میں کہ یار کیا ہی اچھا ہو کہ جو لوگ موحد ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کے قریب آیا جائے۔ تو ایک فیصلہ ہوا کہ بھائی ہم ان سب کو دعوت دیتے ہیں، اس پروگرام کی ان کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم نے فون کیے ان لوگوں کو جو موحد لوگ کہلانے والے ہیں، وہ عدنان سٹی کے ہوں، وہ بائی پاس کے ہوں، وہ جدھر کے بھی ہیں، بھائی ہمارا پروگرام ہے دعوت و تبلیغ کا، آپ مہربانی کریں تشریف لے آئیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ایک جمود ٹوٹے گا، جو دیوار کھڑی کر رکھی ہے وہ دیوار ٹوٹے گی۔ دوسرا یہ جب ہم قریب آئیں گے، ایک دوسرے کے اختلافات سنیں گے تو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک طرف بیٹھا ہوں، میری جماعت، آپ ادھر بیٹھے ہیں، میری جماعت، دین کا کام کون کرے گا؟ ہم تو جماعت کا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے دین کا کام نہیں ہو رہا۔ اللہ کے دین کا کام تب ہوگا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب تم اختلاف ختم کرو گے، توڑ پھوڑ ختم کرو گے، مل کر جب یلغار کرو گے کفر کے اوپر، انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن یہاں چھوٹے سے لے کر بڑے تک اختلافات کی بھرمار ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، اور سب سے بڑی خرابی کی وجہ، ناراض نہ ہونا، یہ میری تحقیق ہے، سب سے خرابی کی بڑی وجہ جو ہے جس کو آج مسلمانوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے وہ یہ امام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کی وحی بھی ان کے ساتھ، اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ، صحابہ مخلص 1,45,000 یا کم و بیش صحابہ کی تعداد بتائی جاتی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے زندگی میں اور ایمان لائے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ لیکن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ مجھے اللہ کا رسول مت کہو بلکہ مجھے امام اعظم کہو، نہ کسی امیر المومنین نے کہا کہ میں تمہارا امام ہوں مجھے امام کہو۔ 4-5 خلیفے آئے، انہوں نے کبھی بھی امامت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ خلافت کا اعلان ہوا، امارت کا اعلان ہوا، امامت کا اعلان نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین جو تھے وہ مقام کے لحاظ سے اعلیٰ تھے، ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ تھے، لیکن بشریت کے لحاظ سے انسان تھے، غلطی کا امکان تھا۔ تو امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے رہو، یہ ناممکن تھا۔ لیکن بعد والوں نے کیا کیا؟ آج جھگڑے چل رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے جو امام بخاری کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں، آپ نے سنا ہوگا، کتاب کی بات آتی ہے کہتا ہے جو بخاری کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ دوسرا کہتا ہے جو ابو حنیفہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو فتاوی ابراہیم یعنی ابو حنیفہ کے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ پھر آپ کے لحاظ سے تو جو کسی امام کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے اماموں سے پہلے تک خیر القرون دور گزرا ہے، 3 قسم کے لوگ گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بغیر امام کے چل رہے تھے۔
بات سمجھ آ رہی؟ پھر ان امامت کا اثرات کیا ہوئے؟ اثرات یہ ہوئے کہ ایک مسجد والوں نے کہا یہ امام ابو حنیفہ کی مسجد ہے، اللہ کی مسجد نہیں ہے، مسجد ابو حنیفہ۔ دوسرے نے کہا مسجد بخاری، تیسرے نے کہا مسجد اہل سنت۔ اگر نہ یقین ہے تو جا کے دیکھ لو، پڑھ لو، لکھا ہوا ہے، کتبے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اماموں کی وجہ سے ہوا، ورنہ ان سے پوچھو کیا تمہارا کلمہ ایک ہے؟ ہر مسلمان کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف ایک لوگوں کے علاوہ جو اپنے کلمے کے اندر انہوں نے یعنی کہ اضافت کی ہے، لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بالفصل۔ باقی سارے مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے۔ اذان بھی کچھ نے زیادتی کر دی ہے، بلال کہے اللہ اکبر سے اذان شروع، جزاک اللہ، بلال کرے اللہ اکبر سے اذان شروع، یا جتنے صحابہ تھے ان کی اذان شروع ہو اللہ اکبر سے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جائے، تو کچھ لوگوں کی اذان شروع ہوتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا، سنتے ہیں نا آپ؟ سنتے ہیں۔ بعد میں بھی اذان ختم ہونے پہ بھی یہی ہوتا ہے۔ ان کو بلال والی اذان پسند نہیں ہے، سیدھی بات ہے نا، ان کو بلال والی اذان پسند نہیں ہے، ویسے بیان کر دیتے ہیں، وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی چٹا جھوٹ۔ ایک دفعہ اعتراض ہو گیا جی کہ بلال کی زبان درست نہیں ہے لہذا اذان کوئی اور دے، فجر کی اذان کسی اور نے دے دی، اب سارے پریشان ہیں، دین ہی نہیں نکل رہا، یعنی اللہ کی قدرت کو بھی گھیرا دے دیا۔ ایسی گندی سوچ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا یہ نظام ہے، والشمس والقمر تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج اور چاند جو چل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا اندازہ ہے، یہ کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن بلال نے اذان نہیں دی، سورج نہیں نکل رہا، لوگ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے کہا جب تک بلال اذان نہ دے سورج ہے، واہ کیا بات، یہ ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے جھوٹ کا باپ، یہ جھوٹ کا بھی باپ ہے۔ دوسری بات سنیں، موازنہ کرنا ہے نا۔ ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، سر سے کپڑا اترا ہوا ہے، اب سورج آتا ہے، جب سامنے آتا ہے پھر بیک چلا جاتا ہے، لوگ بڑے پریشان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو نے کہا پتہ کرو کہیں فاطمہ سر سے ننگی تو نہیں۔ یہ ایک دن سورج شرما رہا ہے، فاطمہ سے زیادہ تو فاطمہ کی ماں کی عزت ہے، جو رسول اللہ کی بیوی بھی ہے، صحابیہ بھی ہے، ماں بھی ہے، اس کے بارے میں اس کو شرم نہیں آئی سورج کو؟ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی، ایک غزوہ کے اندر بخاری میں روایت ہے 4 نمازیں قضا ہو گئیں، محاصرہ تھا، ٹائم نہیں تھا، اگر نماز پڑھتے کافر حملہ کر دیتا، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، رات کو محاصرہ، فجر کے ٹائم جا کے کچھ سکون ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دو، اذان دینے کے بعد تکبیر کہلوائی، پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر فجر پڑھی۔ آپ کا امام کہہ رہا ہے جس کو آپ امام مانتے ہو، اسی امام کی بات یہ بھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو عصر قضا نہیں پڑھتا، میں تو عصر قضا نہیں پڑھتا۔ تو سورج واپس آیا، سورج ڈوب کے مر جائے ایسا مسلمان۔ نبی کی 5-4 قضا ہوئی ہے، سورج واپس نہیں آیا۔ امتی کی 1 قضا ہوئی ہے، سورج واپس آ
گیا بتاؤ نبی بڑا یا امتی؟ یہ کس کا ظلم ہے؟ یہ وہی ہے جو علی کو الہ مانتے ہیں، یہ وہی ظالم۔ ایک لفظ میں نے بولا تھا، ذکر اور فکر، یاد ہے نا؟ موضوع کیا ہے؟ فکر۔ ذکر ہو چکا ہے، ذکر کے اوپر فکر کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، جنہوں نے فرقے بنائے ان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، وہ فرقے باہر سے نہیں آئیں گے، نام نہیں لیتا ہوں، اب وہ شخص دنیا میں نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ اس نے سفر کیا، ایک پروگرام تھا ہمارا برے والا سے آگے، واپسی میں ہم نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ ہم نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ کی دعوت اچھی ہے لیکن آپ اپنی تحریریں قیمتاً دیتے ہو، آپ ایسا کرو دعوت آپ پھیلاؤ، تحریر ہم آپ کو مفت دیں گے، لٹریچر ہم مفت دیں گے، آؤ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس بندے نے یعنی کوئی تقریباً 50 کلومیٹر یا 60 کلومیٹر سفر کیا ہمارے ساتھ، نہ ہاں نہ نہ۔ اخیر وہ چوک بیتلا پہ آ کر اتر گیا، حالانکہ وہ ملتان کا تھا۔ چوک بیتلا میں اتر گیا کہ مجھے کام ہے، مجھے کام ہے، مجھے کام ہے۔ ہم نے کہا چلے آپ ہمیں جواب دیں گے، کوئی جواب نہ آیا۔ ایک ہمارا یہاں بزرگ ہوتا تھا، فوت ہو گیا، بابا جمال دین فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کو بھیجا، بابا جی جاؤ، آپ وہاں اکثر جاتے ہو، ان سے کہو کہ ہمارے پیغام کا کیا بنا۔ تو ان حضرت نے جواب دیا کہ ہمارے تو ان کے ساتھ بہت اختلاف ہے، ہم نہیں چل سکتے، بہت اختلاف ہے۔ جب وہ واپس جواب لے کر آیا، میں نے کہا بابا جی آپ نے غلطی کی ہے، اختلاف بھی تو پوچھ لیتے کون کون سے، تاکہ ہماری اصلاح ہو جاتی، یا آپ ہمارے ساتھ بھی چلتے ہیں ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں، کچھ بتا دیں کیا کیا اختلاف ہے۔ تو وہ ہنس کے کہتا ہے بس جی میں کیا بتاؤں، یہ حال ہے ان توحیدیوں کا جو اعلان کرتے پھرتے، ہاں کوئی ہے سچ کا ساتھ دینے والا، ہے کوئی سچ کا ساتھ دینے والا، اگر کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہتے ہیں تمہارے ساتھ تو اختلاف ہی بڑے ہیں، تمہارے ساتھ تو اختلاف ہی بڑے ہیں۔ بھائیو ایسا کب چلے گا؟ اس طرح کب چلے گا؟ جماعت کی فکر چھوڑیے، ذات کی فکر کریے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قوا انفسکم، تیری جان اگر جہنم سے بچ گئی تو سمجھ لے ساری انسانیت بچ گئی، اگر تو جہنم میں چلا گیا سارے جنت میں بھی چلے جائیں کیا فائدہ ملے گا؟ تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قوا انفسکم، جماعت کی بعد میں سوچ لینا، پہلے ذات کی سوچ کہ تیرا عقیدہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، تیرا عمل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، پھر بات انشاءاللہ بنے گی، پھر تڑپ بھی پیدا ہوگی، پھر یہ تفریق نہیں ہوگی یہ میری جماعت یہ تیری جماعت، پھر انشاءاللہ مل کر دعوت چلے گی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایمانداروں کو خطاب ہے، سورہ توبہ ہے، اتقوا اللہ، معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کسی اور کا نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان لوگوں کا ساتھ دو جو سچ پر ہو۔ اب پرکھنا آپ کا کام ہے، نہیں اپنے طور پہ سچا نہیں بننا۔ اگر آپ اہل تشیع کے پاس چلے جائیں، کہیں کہ جناب تو سچا ہے جھوٹا، کیا کہے گا؟ میں جھوٹا ہوں؟ یہ کتاب سچا کھوٹا کرے گی، یہ بتائے گی۔ یہ فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ فرق کر کے بتا دے گی، ایسی رگڑ لگائے گی کہ نیچے سے جو اچھائی ہے وہ بھی سامنے نظر آ جائے گی اور برائی ہے وہ بھی سامنے۔ فرقوں سے بات نہیں چلے گی بھائی جان، بات چلے گی
جب آپ مخلص ہوں گے ایک پیمانہ بنا لیجیے۔ آج جب شخصیات سامنے آتی ہیں تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جو اکابرین یا بزرگ یا علماء یا مشائخ ہیں، میں نے کئیوں کو کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شاید، میں نے ٹی وی پہ ایک شخص کو سنا جس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اس نے تقریر کی کہ یزید رحمہ اللہ علیہ قسطنطنیہ والے لشکر کے ساتھ تھے اور اللہ کے رسول نے اس لشکر کے لیے دعا کی تھی اور کہا تھا یہ مغفور لشکر ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہنگامہ کھڑا ہو گیا انڈیا کے اندر۔ اہل تشیع نے کہا ہم بھی تو تیری تقریریں سنتے ہیں، اب بتا بچنا ہے یا نہیں، یا بیان بدل۔ تو اس نے دوسری تقریر میں ہفتے کے بعد جو ہے کہہ دیا کہ ہاں یزید ظالم تھا، اس نے حسین کے خاندان پہ ظلم کی۔ یہی معیار ہے۔ ہمارے قریب ایک علاقہ ہے، نام نہیں لیتا، جن کو پتا ہے وہ جانتے ہیں۔ ایک بزرگ فوت ہو گئے، بڑے مقرر تھے، بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، قرآن مقدس بخاری محدث، یعنی عزت والا قرآن ہے۔ بخاری تو صرف باتیں ہیں، باتیں بیان کی گئی۔ محدث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باتیں بیان کرنے والا۔ حدیث بات کو کہتے ہیں اور محدث جو ہے وہ بات بیان کرنے والا۔ اس نے نزول مسیح علیہ السلام کے رد کے اندر کافی ساری روایات بھی لایا اور قرآنی آیات بھی لایا۔ بڑا اچھا کام ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا مسئلہ ہے نا۔ قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی رہیں گے، وہ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ زندہ تھے تب بھی نبی، فوت ہو گئے تب بھی نبوت انہی کی چل رہی ہے، قیامت تک اور کسی کی نبوت نہیں ہے۔ اب دباؤ پڑا تو بدل گیا بیان، لکھنا پڑا کہ نزول مسیح علیہ السلام ہوگا۔ کیا چاٹو گے ایسے علماء؟ یہی امام ہے۔ میں نے ابن کثیر پڑھی، ایک مسئلہ تھا، پورا 100 صفحہ پڑھا میں نے، اس 100 صفحہ مسئلے کی کھوج میں لگا بیان کر رہا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ میں بھی پڑھتا رہا، لگ رہا 3-4 دن میں نے پڑھا۔ میں نے کہا چلو کچھ تو رزلٹ نکلتا ہے۔ جب اس نے اپنا چیپٹر ختم کیا تو کہتا ہے واللہ عالم بالصواب، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے ثواب کی نیت سے لکھا۔ مجھے کیا ملا بھائی؟ ایسے ہی ان لوگوں کے پیچھے جب چلو گے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ اماموں کے پیچھے چلو گے، اللہ کی کتاب سے کے پیچھے نہیں چلو گے۔ تو جب تک کتاب اللہ کے پیچھے نہیں چلو گے، کیونکہ ہمارے لیے بڑا مشکل دور ہے۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ، قرآن بھی موجود، صاحب قرآن بھی موجود۔ آج ہمارے پاس صاحب قرآن نہیں ہے، لیکن سہارا قرآن ہے۔ اگر یہ سہارا بھی چھوڑ دو گے، جاؤ گے کدھر؟ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہ فرقے چھوڑنے پڑیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں، آپ اللہ کے فضل سے جو لوگ ابھی بھی کچھ نہ کچھ محبتیں رکھتے ہیں، ہمارا امام، ہمارا مذہب، ہمارا فرقہ، ہماری جماعت، ہمارے حضرت، ہمارے فلاں، یہ حضرت کی عزت کیوں ہے؟ اس لیے ہے۔ میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں۔ اگر قرآن محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ نہ کہتا، مان لیتے؟ سوال ہے۔ اس قرآن نے شہادت دی ہے رسالت کی، اور قیامت تک شہادت موجود ہے۔ اب اپنے امام کی شہادت بھی اسی سے لو۔ اگر آپ کا امام حق پہ ہے تو اس سے شہادت لو، چیک کرو۔ میں الحمدللہ
اللہ چیک کر چکا، قرآن نے شہادت دی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں چیک کر چکا ہوں، آپ بھی کر چکے ہیں، مان چکے ہیں۔ اب آپ کا امام اگر حق پہ ہے تو اس کو کس چیز پہ چیک کرو گے؟ یہی ایک معیار ہے، پھر آپ مومن رہ سکتے ہو۔ وگرنہ کسی کو برا نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا، انسان ہے، اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن حکیم کے اندر بڑے اعلان زور شور سے فرماتے ہیں، فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ آج جو بڑے بڑے بزرگوں یا اکابرین کو کچھ اچھا کہنے والے، کچھ برا بھی کہنے والے، او بھائی تم برا کیوں کہہ رہے ہو، تم اچھا کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آج کتاب اللہ موجود ہے، اپنا عقیدہ درست کیجئے۔ کام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات مسلمانوں کے اندر جس وجہ سے 95% اللہ کی نافرمانی اور شرک اور کفر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا رد کر رہے ہیں کہ مسلمان امت مردے کو مردہ ہونے نہیں دیتی، اور معاہد تنظیم المسلمین جو ہے وہ مردے کو زندہ نہیں ہونے دیتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کا وہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے۔ ہم کسی شکل میں بھی کوئی جز، کوئی ذرہ، نہ اس کی کوئی روح، نہ اس کا کوئی نفس، نہ اس کا کوئی تانا بانا، نہ کوئی اس کا، حالانکہ ایک روایت آتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس کے اندر بھی درستگی نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کل ابن آدم یاکل التراب الا عجب الذنوب، آدم کے بیٹے کو مٹی کھا جاتی ہے مگر ایک ہڈی کا دانہ جو ہے، رائی جو ہے وہ بچ جاتی ہے۔ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں رمیم، رمیم، ریزہ ریزہ، بالکل ریزہ ریزہ۔ ہمارا اس روایت پہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ یہ مرے گا تو دوبارہ بنے گا، اگر ختم نہیں ہوگا تو بنے گا ہی نہیں۔ جو چیز بچے گی وہ تو دوبارہ نہیں نہ بنتی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دوبارہ بنائیں گے، کس کو؟ انسان کو۔ تو ہم مردے کو زندہ نہیں ہونے دیتے اور وہ مردے کو مرنے نہیں دیتے۔ ہمارا یہ آذان خصمان اختصموا فی ربہم، دو گروہ ہیں اپنے رب کے بارے میں جھگڑے میں چلتے رہیں گے اور چلیں گے۔ یہ توحید کی دعوت اٹھانے والی یہ جماعت جو ہے، کسی طرح سے بھی غیر اللہ کی کوئی چیز نہ دیتی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ کسی کو دینے دیتی ہے، جہاں تک کوشش ہو۔ ابھی میلاد کے نام سے ایک جھوٹ چلے گا، میں نے سوچا تھا کہ میرے ساتھی شاید اس پہ توجہ دلائیں، لیکن ذہن میں نہیں رہا، میں بتا دیتا ہوں۔ اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں چل رہی ہیں، میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت سے، ولادت سے میلاد۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ 40 سال میں۔ 40 سال میں نبوت ملی، 40 سال کا انسان کہولت میں چلا جاتا ہے۔ پہلے ذوف ہے، پھر شباب ہے، پھر کہولت ہے۔ یعنی ذوف دو قسم کا ہے، ایک بڑھاپے کا، ایک بچپن کا۔ تو بچپن کا ذوف آیا بلوغت سے پہلے، پھر شباب آیا، پھر کہولت آئی، پھر نبوت ملی۔ یہی ہمارا ایمان ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن پیدا کب ہوا محمد بن عبداللہ؟ 40 سال پہلے۔ اب ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے یا اس کے رسول ہونے پہ ایمان لانا ہے؟ ارے تو خوشی مناتا جب رسول بنا تھا، جب ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایک بچہ خاندان قریش میں پیدا ہو رہا ہے، بنو ہاشم میں پیدا ہو رہا ہے، باقی بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، تجھے اس کی کس بات کی خوشی؟
پھر تو دیکھ تیری عقل اتنا کام نہیں کرتی، مسلمانوں کا کیلنڈر کب شروع ہوا؟ نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہے وہ چلا ہجری سے۔ ہجرت کے بعد کیلنڈر بنا یا ہجرت سے پہلے ہی بن گیا؟ ہجرت کے بعد بنا۔ ہجرت ہو گئی، مدینہ کے اندر اللہ کے رسول پہنچ گئے، حکومت بنی، کیلنڈر بن گیا۔ اب پیدا ہو رہا ہے 13 اور 40 53 سال پہلے۔ تو کس طرح کیلنڈر بنا سکتا ہے؟ اس کی ڈیٹ کس طرح فائنل کر سکتا ہے جبکہ ہجری کیلنڈر 53 سال بعد بن رہا ہے؟ تو ربیع الاول کا نام جو دے رہا ہے، یہ ربیع الاول کا نام کس نے رکھا ہے؟ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اقتدار کے اندر رکھا۔ قرآن میں کسی مہینے کا کوئی نام نہیں ہے، ہر دور کے اندر مہینے بدلتے آئے ہیں۔ اگر عیسوی مہینہ ہے تو کیا اگر کوئی جنوری کہہ دے تو گناہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ کوئی فروری کہہ دے، کوئی ہارڈ ڈیٹ کہہ دے، اس کو کہتے ہیں یعنی ایک قمری مہینہ، ایک ہوتا ہے عیسوی مہینہ، ایک ہوتا ہے بکروی مہینہ۔ یہ ہندوؤں کا کون سا ہے؟ یہ بکری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر قوم کا اپنا ایک کیلنڈر ہے۔ آج تو کیوں اس ضد کے اوپر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے تھے؟ او بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت رسول نہیں تھے۔ دوسری بات یہ، اگر محبت ہے تو پہلے تاریخ تو لے کے آ، صدقہ تاریخ لے کے آ۔ تاریخ 17 ربیع الاول بھی بتا رہی ہے، اور یہ 12 ربیع الاول تو جو ہے یہ وفات کے اوپر کنفرم ہے لوگوں کا نظریہ، کیونکہ وفات اس لیے کنفرم ہے، اس وقت ہجری کیلنڈر بن چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس وقت ہجری کیلنڈر بن چکا تھا، اور جب پیدا ہوا محمد بن عبداللہ اس وقت ہجری کیلنڈر۔ لیکن غور کون کرے گا بھائی؟ یہ میلاد کا مال، تبرک، میں اکثر کہتا ہوں مولوی بڑا شاطر ہے، کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے نا۔ ختم شریف، کل خانی شریف، پھر مولوی شریف بھی ساتھ ہے، آگے پلیٹ شریف، فروٹ شریف، دودھ شریف، چاول شریف، سب کچھ شریف شریف کٹھا۔ مولوی ختم پڑھ رہا ہے، ایک گلاس میں پانی پڑا، اس کو شریف نہیں کہیں گے ہم۔ ایک گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے۔ اب ختم شریف ہو گیا، مال شریف مولوی صاحب نے اکٹھا کیا، دودھ شریف پی لیا، باقی اپنے تھیلے میں ڈالا، پانی کا گلاس تھوڑا تھوڑا پی لو، ثواب ہو۔ دودھ پہ ثواب نہیں ہوتا؟ کیوں بھائی؟ ختم دودھ پہ تو پڑا گیا ہے، فروٹ پہ بھی پڑا گیا ہے، چاولوں پہ بھی پڑا گیا، روٹی پہ بھی پڑا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا شاطر اور چلاک ہے، یہ اس نے اور کوئی راستہ نہیں نکالا۔ اب دیکھا کہ مال جمع کرو، میلاد منانا ہے جی، چندہ دو۔ 10 دن یہ زور لگائے گا، لاکھوں کے حساب سے چندہ اکٹھا کرے گا، 10,000 کے بوندی مٹر لے کر سب کو ٹرکا دے گا، جاؤ میلاد منانا۔ پھر دلیل یہ ہے جی، عیسائی اپنے نبی کی برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ کرسمس ڈے۔ اچھا، جو عیسائی کریں تم بھی وہی کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، ان کی تائید نہیں کرنی۔ آج تم اپنے رسول کا جو یہ ڈے منا رہے ہو، برتھ ڈے، بتاؤ ذرا کس صحابی نے منایا؟ پھر یہ میلاد کا مال جو کھاتے ہو، اگر رسول اللہ کی ڈے نہ ہوتی تو جو تمہارے ذہن میں تو کوئی دیگ پکاتا؟ کوئی پکاتا؟ نہ پکاتا۔ اللہ سے تو دشمنی ہے نا، اللہ کے نام کی ایک روٹی بھی کوئی نہیں دیتا۔ ہم سائے